یہ جو مسئلہ یعنی تعبیر تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن مسئلہ یہی خلق قرآن والا، یہ پہلے جو ہم نے پڑھ لیا ہے وہی ہے کہ معتزلہ کا مذہب کیا ہے خلق قرآن کے مسئلے کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے اور حادث ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو کلام نفسی، اللہ کلام نفسی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک الگ سے اللہ تعالیٰ ایک قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ازل ہی نہیں ہے، یعنی کلام ہی ہونے کا انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا، اور حادث ہے۔ تو یعنی ان کا مسلک، بعض معتزلہ تو کلام نفسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حادث ہے اور مخلوق ہے، اور بعض معتزلہ کلام نفسی کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں؟ اہل سنت الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی اور ایک کلام لفظی۔ کلام نفسی الفاظ اور حروف کی صورت میں مرکب نہیں ہے، وہ غیر مرکب کلام ہے، سارا کا سارا ایک ہی مفرد کلام ہے، سارا کا سارا ایک ہی مفرد کلام ہے، کیونکہ مرکب جو ترکیب ہوتی ہے، مرکب ہونا یہ حدوث کی نشانی ہوتی ہے۔ مرکب ہونا کس کی علامت ہوتی ہے؟ حدوث کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے جو کلام نفسی ہے وہ غیر مرکب ہے، سارا کا سارا کلام، ساری کتابیں جتنی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، چاروں کتابیں سب ایک کلام ہے، کلام واحد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم بھی ایک ہی کلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے صفت بھی ہے کلام نفسی، اور ازلی بھی ہے۔ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور وہ ازلی بھی ہے، اور قائم بذات اللہ بھی ہے، اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسری قسم جو ہے وہ کلام لفظی، یعنی وہ کلام جو الفاظ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو الفاظ اور حروف کی صورت میں متشکل ہو کر آتا ہے، جو پڑھا اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو کلام لفظی الفاظ اور حروف کی صورت میں جو متشکل ہو کر آتا ہے وہ کلام لفظی کہلاتا ہے۔ کلام نفسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو کی جاتی ہے، یعنی اس کو کلام اللہ جو کہا جاتا ہے، وہ نسبت حقیقی ہے، وہ نسبت حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور کلام لفظی کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، یہ نسبت حقیقی تو نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفت بھی نہیں ہے اور یہ کلام لفظی ازلی بھی نہیں ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ نسبت مجازی نہیں ہے۔ نسبت مجازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ کا کلام ہے، نہیں، کیونکہ حقیقت اور مجاز میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر اس کو بالفرض کوئی مجاز سے غیر اللہ کا کلام مراد لے تو خالق اور مخلوق میں کوئی علاقہ نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا جو ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہو، ایک دوسرے سے کیا ہوا ہو، دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوں، ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ مجاز جو ہوتا ہے مجاز مرسل ایک مجاز مرسل کے تقریباً 30 علاقے ہوتے ہیں، 30 تعلقات ہوتے ہیں، کبھی لازم ملزوم کا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے کل جز کا تعلق ہوتا ہے، کبھی مطلق مقید کا تعلق ہوتا ہے، کئی سارے تعلق ہوتے ہیں۔ یہ جب جلالین پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ یہ سارے علاقے بھی بتاؤں گا، کیونکہ جلالین میں بہت مجاز مرسل آتا ہے۔ تو مجاز اور حقیقت میں تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس کو غیر اللہ کا کلام تو کہہ نہیں سکتے، غیر اللہ کا کلام تو، کیونکہ پھر تو مجاز بھی مراد لینا ممکن نہیں ہوگا، پھر تو مجازن بھی اس کو کلام اللہ کہنا ممکن، جبکہ یہ مجازن تو کلام اللہ ہے۔ اور مجازن کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی نسبت جو مجازی کی جا رہی ہے، نسبت کو جو مجازی کہا ہے وہ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے اور یہ ازلی نہیں ہے۔ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور ازلی بھی ہے،
پر یہ کلام لفظی نہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام لفظی صفت ہے اور نہ یہ کلام لفظی ازلی ہے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، پر یہ نسبت اس اعتبار سے مجازی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلوق ہے، جیسا کہ معتزلہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدیم ہے اور ازلی ہے، یہ مرکب بھی نہیں ہے، غیر مرکب ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا تمام مسلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے۔ اس سے اگر کوئی نکلا ہے، خروج کیا ہے، تو وہ معتزلہ نے اپنے دور میں خروج کیا تھا اس سے، پر سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، میں نے تو امام پورا تو دوبارہ نہیں بیان کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا کسی نے کہ ما تقول بالقرآن اهو مخلوق ام لا، کہ آپ قرآن کریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا وہ مخلوق ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق۔ فتنہ چل رہا تھا، وہ فتنے کا دور تھا اس وقت، یہ فتنہ تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کے جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں یہ مخلوق ہے، قرآن کے جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں یہ مخلوق ہے۔ تو خلق قرآن کے بارے میں کہ ہم لوگ قرآن کو جو کلام نفسی ہے اسے اللہ تعالیٰ وہ مرکب نہیں، غیر مرکب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلی ہے، لیکن جو کلام لفظی ہے یہ مخلوق بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا، یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ جب اس کلام قرآن پاک ابھی جب آپ اس کا تلفظ شروع کریں تو اب اس کا وجود ہوگا، جو تلفظ آپ نے کیے ہیں، جو تلفظ آپ نے کیے اس کا اب وجود ہوا نا، ان تلفظ کا، آپ کے ان تلفظ کا تو پہلے وجود نہیں تھا نا۔ اس اعتبار سے یہ کلام لفظ حادث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں معتزلہ کا یہ فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، حتیٰ کہ جو مامون الرشید بادشاہ تھا وہ بھی معتزلہ کا ہم مسلک ہو گیا، ان کا حامی تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پرزور مخالفت کی، معتزلہ کی، اور خوب مناظرے وغیرہ بھی کیے۔ مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا اور ان کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑوں کے ڈر سے انہوں نے اپنا موقف اس میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں آنے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شہید تو ہو گئے جیل میں، لیکن انہوں نے اپنے مسلک میں کوئی لچک نہیں آنے دی، اور ان کے جنازے کے اندر ہزاروں لاکھوں انسان تھے۔ خود انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حق کی گواہی دیں گے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارے جنازے ہمارے حق کی، اور سینکڑوں عیسائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سینکڑوں عیسائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ القرآن کلام اللہ تعالی لیس بمخلوق، ایک ہی بات انہوں نے ارشاد فرمائی اور اسی پر جمے رہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو ان کے کچھ ہونٹ ہلے، لب ہلے ان کے، تو مامون الرشید اس نے یہ کہا کہ اس نے سمجھا کہ یہ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کھڑا ہوا تھا وہ، تو اس نے یہ سمجھا اور اس نے کہا کہ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، یا دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ مامون الرشید کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مامون الرشید کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ مانع ہے اس بات سے کہ میں مامون الرشید کے لیے بد دعا کروں۔ کیوں کہ مامون الرشید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھا، عباسی تھا، عباسی خلیفہ تھا اور ان کی اولاد میں سے تھا، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانع ہے، میں اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ان کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو ان کی جو لنگی تھی، تہبند جو تھا ان کا، وہ اس کے لگنے کی وجہ سے نیچے کو سرک رہا تھا، جو بندھا ہوا تھا جس چیز سے وہ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے قرآن کی اور تیری خاطر میں یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، لہذا میرا سطر نہ کھلنے پائے۔ تو وہ فوراً اوپر ہو کر وہ چپک گئی ان کی کمر کے ساتھ، قدرتی طور پر ایسا ہوا، وہ ان کی کمر کے ساتھ چپک گئی، نیچے نہیں ہوئی۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اکثر یہ دعا فرماتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ ابو الہیثم کون ہے، یہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں یعنی جیل میں جب تھا تو یہ ڈاکو تھا، یہ بھی ساتھ تھا جیل میں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے، میں جو ہے کوڑوں کے ڈر سے ڈاکہ اور چوری کبھی نہیں چھوڑتا، کوڑے لگتے ہیں، سزا ملتی ہے، پھر نکل کے ڈاکہ چوری دوبارہ کرتا ہوں، میں کوڑوں کے ڈر سے میں ڈاکہ چوری نہیں چھوڑتا، آپ کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑیے گا۔ اس ڈاکو نے کیا کہا کہ آپ کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگر آپ نے حق چھوڑا تو مسلمان پھسل جائیں گے اور معتزلہ کو غلبہ ہو جائے گا اور اللہ کے قرآن پر دھبا آئے گا۔ فرماتے کہ اس کی بات نے میری ہمت اور حوصلے کو مزید بڑھا دیا۔ یہ اس وقت کا ڈاکو تھا، یہ اس وقت کا اس کو بھی مسئلہ اور مسائل کا اتنا پتہ تھا اور اس کی اہمیت کا اتنا پتہ تھا۔ ارے بات سمجھ میں؟ آج کل کا تو ڈاکو سے اگر قرآن کی سورہ فاتحہ بھی سن لی جائے تو بھی اس کو شاید مشکل سے آئے گی۔ ارے بات سمجھ، جیل میں تو اگر کسی کی ہو جائے ملاقات، اول تو ایسا نہیں ہوتا سلسلہ، لیکن اگر ہو جائے اور وہ پوچھ لے بھائی آپ کس مسئلے کے، آپ کس اس میں آئے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ بتایا بھی جائے تو اس کے تو سر کے اوپر سے کیا، چھت کے بھی اوپر سے گزر جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اچھا دیکھیں ایک چیز یہاں پر کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعائیں نہیں کی، ظلم اس نے کیا مگر بد دعا نہیں کی۔ ارے بات سمجھ میں؟ اور آج کل ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ
کسی سے کوئی سیاسی اختلاف ہو جائے یا ویسے کوئی اختلاف ہو جائے، اس کو اتنی گالیاں بددعائیں اور اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتے ہیں، نہ اس کا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سید یا شریف النفس ہے، نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی عالم ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ عرصے سے ایسی گندی نسل ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے تیار کی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ وہ ایسی گندی نسل تیار کی ہے کہ وہ کبھی ختم نبوت کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تو کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ کے صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گندی نسل تیار کی گئی ہے سازش کے تحت، تو وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ انبیاء کو اور انبیاء کرام کے وارثین جو ہے ان کو گندا کرنا، صحابہ کرام کو اور ان کے متبعین کو گندا کرنا۔ تو یہ ایک تو ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ ظلم سہ رہے ہیں مگر اس کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تو اس چیز کو ہی نہیں دیکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا جاتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری بات، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرا سطر جو ہے وہ نہ کھل جائے، تو خود بخود بغیر کسی، اب یہ کرامت ہی ہے نا، بغیر کسی سہارے کے، کیونکہ ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے ان کی لنگی کمر سے چپک گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے زمانے کا یہ ایک چوزا ہے ہمارے زمانے میں، انجینئر کے نام سے، انجینئر کے نام سے ایک کیا ہے، چوزا ہے، وہ اس کو نہیں مانتا ان چیزوں کو، وہ ان چیزوں کو بلکہ ہنستا ہے۔ کون؟ تو آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسلاف کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بابوں کا دین ہے، بابوں کا دین، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، تو اس سے بچیے گا، اپنے آپ کو بچائیے گا اس کی۔ تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا بلکہ اس پر ہنستا ہے، اس کو بابوں کا دین کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے آپ کو وہ مسلم علمی کتابی کہتا ہے، مسلم علمی کتابی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، علمی کتابی ہوں۔ اس الو کے پٹھے کو اتنا نہیں پتا کہ کتاب پر یقین کرنا، صاحب کتاب پر یقین ہے کہ نہیں۔ بخاری پر آپ یقین کر رہی ہیں، میں بخاری پر یقین کر رہا ہوں، تو میں بخاری پر کس بات پہ یقین کر رہا ہوں؟ امام بخاری کی صداقت کی وجہ سے کر رہا ہوں نا، ان کی امانت کی وجہ سے کر رہا ہوں نا بخاری پر یقین۔ تو یہ بخاری کی تقلید ہوئی یا اس کتاب کے مصنف کی تقلید ہوئی؟ مصنف کی تقلید ہوئی۔ ہم مصنف کو بغیر کسی دلیل کے جو ہے نا، ہم مصنف کی لکھی ہوئی کتاب اور جمع کی احادیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جو تقلید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز ان کے پاس یہی ہوتی ہے کہ وہ دلیل کے طور پر بخاری لے کر آتے ہیں، وہی باتیں جو اہل سنت والجماعت سے ہٹتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دوسری بات، انجینئر جو ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے، جس کا جو کام ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے۔ عورت کا کام ہوتا ہے بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے۔ جو خواتین باہر جاب کرتی ہیں ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے بچوں کی کوئی تربیت پرورش نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ان کے بچے منتشر ذہن کے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ماحول نہیں ہوتا، کوئی فیملی سسٹم ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرد کا کام ہے معیشت وغیرہ کا انتظام کرنا، اب اگر وہ گھر پہ پڑا رہے تو اس کے اندر دوسری عادتیں آ جاتی ہیں، چغل خوریاں، غیبت،
اور الٹی سیدھی باتیں. تو مقصد یہ کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. انجینئر کا کام ہے کہ بھائی جو جس چیز میں تو انجینئرنگ کری ہے، کورس کیا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے. اگر الیکٹریکل ہے تو اس کے اندر کوئی ایجادات کرے. ٹھیک ہے، 2-4 تو ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، 2-4-5-10 تو ہر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن ایسا کوئی ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ بھائی ہمارے جنازہ ہے، فلاں انجینئر صاحب ہے، ان کو بلا لو. اس کو چھوڑ کر کسی اور کے فلاں انجینئر صاحب سے ہر کوئی بولتا نہیں، مسجد کے امام صاحب سے پڑھوائیں گے ابا کا جنازہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، انجینئر کے ساتھ اگر کوئی عالم بھی ہو، علم دین پڑھا ہوا ہو، تو اب اس نے علم دین پڑھا ہے تو اب وہ علم دین کے مطابق دین کے کام کر سکتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب انجینئر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. عالم دین بھی ہیں. آپ نے کسی سنا ہی نہیں ہوگا کوئی اختلاف کرتا ہو ان کے کام سے. ارے بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے اس کو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں کیونکہ یہ عقل پر چلتا ہے. عقل پر چلتا ہے، ایجنڈے پر چلتا ہے. دراصل کس پر چلتا ہے؟ ایجنڈے پر چلتا ہے. یہ جہاں سے انجینئرنگ کی سند لے کر آیا ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ تو یہ کام ہمارے لیے کرنا، تو انجینئرنگ کو چھوڑ. انجینئر تو ویسے ہی دنیا میں بہت ہیں، تو یہ کام کر، کم سے کم دین میں تو فساد پیدا کر. تو یہ باتیں ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے جو بات بتا رہا ہوں وہ بھی دیکھیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں انتقال کے بعد کسی نے دیکھا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا کہ اے احمد، میرے قرآن کی وجہ سے تجھے مارا پیٹا گیا اور تیری کمر پر کوڑے مارے گئے. اب اس کے بدلے میں میرے چہرہ انور کی زیارت تیرے لیے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. چہرہ انور سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زیارت. اس طرح کے متشابہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے احادیث میں، اور لیکن اس کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زیارت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اب حلال ہے. یعنی پتہ چلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتلاوت القرآن. کیا فرمایا؟ بتلاوت القرآن. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کر پڑھا جائے پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے کس چیز سے قرب حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فہم او بلا فہم، چاہے سمجھ کر پڑھا جائے چاہے بغیر سمجھے پڑھا جائے، تلاوت قرآن سے میرا قرب حاصل ہوگا. تو انشاءاللہ ہم بھی آج سے ہی پکا عزم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں گے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، حق پر ڈٹے رہے.